یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ذرا سی بات میں انسان اتنا جلدی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے کھول دے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہر بات سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ ہر بات سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل کھولنے کے لیے پوچھ لیتی ہے کہ آپ کی ساس کیسی ہے، آپ کا میاں کیسا ہے، اور ماشاء اللہ انہوں نے میاں کی زندگی ایسی گردان یاد کی ہوتی ہے کہ اس وقت سب سنانا شروع کر دیتی ہے۔ ذرا سی بات سن کے کسی کے بارے میں فیصلہ لے لینا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کئی مرتبہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، ایک کہیں گا فلاں نے یہ کیا، فیصلہ نہ کرے جب تک دوسرے کی نہ سن لے۔ لقمان علیہ السلام نے بچے کو کہا کہ بیٹا، اگر تجھے کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے میری ایک آنکھ نکال دی، پھوڑ دی، تو تم فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے کی نہ سن لینا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوسرے کی 2 آنکھیں نکال لی ہو۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے، اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے الوداع کہے، دعا دے، جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقت میں اپنے میاں کو کہتی تھی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کریں گا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہے، بہت کم، چونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ پھر روتی ہے کہ خاوند باہر جاتے ہیں تو ان کو باہر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ بھائی، آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالے، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کرے اور پھر کہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کرے یا ویسے ہی کہہ دیا کرے کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو ایک عادت یہ ہو کہ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک جا کر اس کو الوداع کہیں دعا کے ذریعے، اور جب خاوند گھر میں آئے، جتنی بھی مصروف ہو، 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکرا کے اپنے خاوند کا استقبال کرے۔ جب بیوی مسکرا کے خاوند کا استقبال کریں گی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ خاوند کی نظر مسکراتے چہرے پر پڑیں گی تو اس کے دل میں بھی محبت اٹھیں گی۔ آج اس چیز پر عمل کم ہے، اس لیے زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہیں۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ باہر جب نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے باہر جائیں گی، اور خاوند جب آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کر ہی طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی ہیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کا پتہ نہیں کیوں نہیں خیال کرتی، حالانکہ کتابوں میں بھی یہ بات بہت لکھی گئی ہے۔ ایک نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو سنوارتی، سجاتی اور اپنے میاں سے پوچھتی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں
تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے